طلبہ اسلام کا آغاز ہوا تھا، تو یہ جو کاوش کی ہے میر کاشف صاحب، میاں فاضل محمود صاحب، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جب مختلف فتنوں نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کاوش کر کے کم از کم اپنے پیارے نبی کا پیغام تمام دوستوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے آج کی محفل کا اہتمام کیا۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ جو شمع روزہ انجمن طلبہ اسلام عشق مصطفیٰ کی کرتی ہے، ایک چنگاری انہوں نے مجھے بلا کر میرے دل میں بھر دی ہے۔ کم از کم جس سے میں تھوڑا سا غافل تھا، آج آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر راستہ آپ تک تو رہے گی کیونکہ ہم سابق ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے کچھ لوگ چہرے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا ایک ہی موٹو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو اور اس کے لیے جان قربان ہو۔ اور آپ آج ہمارے معاشرے میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل، آپ نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک میرا امتی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کیا ہی وہ لشکر ہوگا اور کیا ہی وہ سپہ سالار ہوگا۔ اور آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر ان لوگوں میں بنا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں ایسا لہرایا کہ جب کسی مسلمان کو، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا کہ ہمارے تقریباً 55 ملک ہیں اسلامی ملک، اور کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کشمیر، آپ کے سامنے ہے افغانستان، آپ کے سامنے ہے عراق، آپ کے سامنے ہے شام، کہ مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اور اسلام اگر ہمارے حکمران ان کے دلوں میں اس طرح ہوتا جو حضرت عمر فاروق کی طرح کسی ایک کی آواز سنتے ہوئے پورا لشکر بھیج دیتا۔ ہمیں اس معاشرے کو پیار کرنا ہے۔ اگر معاشرہ اس وقت پیار ہوگا جب ہم ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بھریں گے، اور وہ تب بھرے گی جب محبت بھر جائے گی، تو پھر مسلمان کا بھائی ہے۔ جب محبت بھر جائے گی تب مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عیسائی اور نصرانی کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج ہمارے حکمران ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور نصرانی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے مسلم حکمرانوں کے دل کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا، تو پھر ان کو پتہ ہوگا کہ عشق اگر ہے تو قرآن کا لکھا ہوا ہمارے لیے ہمارا رستہ ہے، اور جب مسلمان حکمران قرآن کو اپنا رستہ بنائیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے نہ امریکہ ہمارا دوست ہے، نہ اسرائیل ہمارا دوست ہے، نہ روس ہمارا دوست ہے۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا تو پھر وہ ایک ایک بندے کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، ایک ایک مسلمان بچے کے لیے درد رکھیں گے، اور قافلے رواں ہوں گے۔ اور آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنے نصیب کرے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں، ہم بھی ان کا لشکر کا حصہ بنیں، کیونکہ میرے پیارے کریم آقا کی اس ہمارے خطے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، تو ایک لشکر اٹھے گا اور وہ ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور جب وہ حملہ کرے گا تو وہ اس کو دلی کے اوپر مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اور اس غزوے کی شان یہ ہوگی کہ وہ افضل الشہداء ہوں گے۔ افضل الشہداء 2 غزووں میں ہمارے صحابہ تھے، ایک غزوہ احد میں اور ایک غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے تھے وہ افضل الشہداء ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ شرف ملا ہے تو یہ غزوہ ہند کو یہ شرف ملا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو آخر زمانہ غزوہ ہند ہوگا اس میں جو شہید ہوں گے وہ شہید افضل الشہداء ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے
اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور اس غزبے کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ غزبہ اگر آپ کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جس طرح بھی شریک ہوں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی بندہ فزیکلی شریک ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا، اس غزبے میں اپنا مال پیش کرے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو ہمارا خطہ وہ مبارک خطہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے وہ غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، اور وہ غزوہ ہند تب لڑا جائے گا جب ہمارے معاشرے میں عشق مصطفیٰ کی شمع ایسی فروزہ ہوگی کہ عشق مصطفیٰ دلوں میں بھر دیا جائے گا۔ اور جب ہندوستان کا کوئی مظلوم مسلمان جب وہ ہمیں آواز دے گا، جب آواز دے گا تو یہاں کے مسلمان یہ کہتے ہوئے نکلیں گے، اے جنگل کے قانون کرو، جو چاہو بناؤ تعزیریں، تم شوق سے ہم دیوانوں کو ہر روز لگاؤ زنجیریں، ہر رات سجا کر مقتل کو تم خواب تو دیکھو من چاہے، وہ وقت بھی آتا ہے لیکن جب الٹی ہوگی تعبیریں، جب الٹی ہوگی تعبیریں۔ جب وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے تو یہاں عشق مصطفیٰ کی شمع کو لیے ہوئے ہندوستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور دلی کے اوپر وہ پرچم اسلام کا لہرائیں گے۔ جب دلی کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا تو آخر زمان کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک لشکر ہند پہ حملہ آور ہو کر فتح کو سمیٹے گا، دوسری طرف فلسطین کے اندر حضرت امام مہدی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر یہاں کا لشکر فتح کو سمیٹے ہوئے حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گا۔ تو یہ تب ممکن ہے، یہ اتنا پرفتن دور ہوگا، اتنے فتنے ہوں گے، اگر کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو وہ ان سارے فتنوں کو چاک کرتا ہوا ان لشکروں کا دست و بازو بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، انجمن طلبہ اسلام کی یہ کاوش، انجمن طلبہ اسلام کی یہ محبت، انجمن طلبہ اسلام جو چاہتی ہے کہ طلبہ کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر دیا جائے۔ اور آپ نے عشق مصطفیٰ کی مثال دیکھی ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کو پتہ چلا کہ میرے نبی کی شان میں کسی سکھ نے گستاخی کی ہے تو علم الدین اپنا چاقو لے کر جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار ہو کر اس کو جہنم واصل کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم الدین شہید کا مقدمہ لڑنے کے لیے اس وقت کا ولی کامل قائد اعظم محمد علی جناح نے آفر کی کہ اے قائد اعظم، اے علم الدین، صرف ایک بار کہہ دے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تو میں تجھ کو بتا دوں گا، میں تجھ کو بچا دوں گا۔ تو حضرت علم الدین نے کیا اچھے انداز سے جواب دیا کہ میں اس دنیا کی زندگی سے کیا چاہتا ہوں، میں نے جس کے لیے یہ کیا ہے میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، یہ میں نے کیا ہے میں کروں گا۔ اور آج کے دور میں آپ نے غازی ممتاز حسین قادری کو دیکھا ہے کہ ممتاز حسین قادری وہ مینارہ ہے جس نے اتنے لوگوں کے دلوں میں عشق بھر دیا ہے کہ اس پرفتن دور میں جب آوازیں اٹھ رہی تھی ناموس رسالت کے قانون کو چینج کرنے کے لیے، کبھی ادھر سے آواز کبھی ادھر سے آواز، جب ہمارے مسلمان حکمران غفلت میں تھے، اس وقت جب گورنر نے اس قانون کو کالا قانون کہا تو اس کو غازی ممتاز حسین قادری نے جہنم واصل کر کے ان آوازوں کو تو بند کیا ہی کیا، ساتھ میں عشق رسول کا یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، جب بھی میرے کریم آقا کے بارے میں کوئی ظالم، کوئی اپنا مقدر کا خراب مقدر والا جب زبان درازی کرے تو یہ کام جو میں نے کیا ہے تم نے بھی کرنا ہے۔ اور یہ تب ممکن ہے جب آپ کے دل میں عشق رسول ہوگا، جب آپ کا دل عشق رسول کے لیے دھڑکے گا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ نوجوان کے اندر جب اس کے اندر کافی روح بیدار ہوتی ہے تو وہ اپنی منزل آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ نوجوان کو علامہ اقبال نے اس لیے مخاطب کیا کہ یہ معاشرے کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم حصہ ہے کہ نوجوان سے معاشرہ بنتا ہے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی گزار لی، آج آپ ہیں، آپ کے پاس کافی ٹائم ہے،
اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کتنا دن یہاں پہ رہنا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن نوجوان کے بارے میں اگر اس کے ایک اچھی تربیت اور اچھا اس کے تربیت ہو جائے گی تو پھر یہ ایک اچھا معاشرہ دے دے گا۔ جب اچھا معاشرہ آئے گا تو پھر آپ میں سے ہی حکمران نکلیں گے۔ جب آپ میں سے حکمران نکلیں گے، آج پچھلے دنوں 2007 میں ہمارے MP چودھری امجد علی یوں گزرے ہیں، پارٹی سے ہٹ کر جب پنجاب اسمبلی کے اندر خلافت قرآن پاک سے پروگرام شروع ہوتے تھے تو انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ طاہر ہندلی اور دوسرے امجد علی میوں، طاہر ہندلی نے تحریک پیش کی کہ جب خدا نے کلمے میں بھی مصطفیٰ کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جب قرآن ہی مدح رسول ہے، تو پھر ہم قرآن کی تلاوت کے بعد پیارے آقا کی نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے اس تحریک کو پاس کروا کے قانون بنوا دیا کہ جب بھی جس جگہ پہ بھی خدا کا کلام ہوگا وہاں پہ لسان مصطفیٰ وہاں پہ نعت پڑھیں گے۔ تو آج ماشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اور اس بات کے مبارکباد کے مستحق بھی انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سخی اللہ کا دوست ہے چاہے وہ گناہ گار ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے چاہے گناہ گار ہے۔ ہاں سلمان بھائی، اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دلوں میں ہوگا تو جو حبیب کا حبیب ہوگا، جس کے دل میں تیریاں مس کال آئی ہیں ہوگی، انشاءاللہ یہی ہمارا تیریاں مس کال نہیں آئی ہیں، اور انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ رہنا، انجمن طلبہ اسلام ہمارے اندر بہت ساری تبدیلی ہو سکتی ہیں، ہم بھی آپ کے انسان ہیں، ہمارے اندر بتائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عشق رسول کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم عشق رسول کی ایکٹنگ بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی خدا کو قبول ہوگی، کیونکہ جب انسان کسی چیز کی ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، ایسا وہ اس طرف ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے چاہے آپ کو عشق رسول کی ایکٹنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے، دوستو عشق رسول کو دلوں کے اندر بسا کے رکھنا، عشق رسول کی جو رسی ہے اس کو پکڑ لینا، یہی نجات ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سوال پوچھے جائیں گے تو میرے کریم آقا ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو فرشتے یہ پوچھیں گے کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ دنیا میں یا نبی لگاتے جائیں گے، انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم مریں گے اور ہم سے فرشتے سوال کرنا ہی چاہیں گے تو ہم کھڑے ہو کے بولیں گے کہ یا نبی ہم دنیا میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، باسمات یا نبی یا نبی۔ میرے دوستو، ہم یا نبی کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کہ فرشتوں یہی تو تھے دنیا میں، ایک یہی تو مستانہ نعرہ تھا جو ہم اپنی مستی میں لگاتے تھے، ہم اپنے جوانی کے دنوں میں لگاتے تھے۔ آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوجوان کی توبہ 70 آفتوں سے بہتر ہے۔ جو آفت اور زاہد ہیں، کوئی بندہ نوجوانی میں جب توبہ کرتا ہے تو وہ 70 آفت کی توبہ سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، جب نوجوانی کے عالم میں آپ سیدی مرشدی یا نبی اس نعرہ مستانہ کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہی نعرہ ہماری نجات کا سبب بنے گا۔ اور میرے دوستو، دوسرا انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا،
جس جگہ پہ آپ کو ہماری ضرورت پڑی. دیکھیں میرا اور میر کاشف کا، میں معادن سے ہوں، میر کاشف مورن سے ہے. یہ جو ایک چین بنائی ہے جبن طلبہ اسلام نے، یہ جو عشق مصطفیٰ کی راہ ہے، اس نے ہمارے درمیان محبت بھائیوں سے بھی بڑھ کر زیادہ کر دی ہے. ہم بھائیوں کے ساتھ اتنا وقت شاید نہ اپنا صرف کرتے ہوں. آج شارٹ ٹائم پہ میر صاحب نے مجھے